خبر پہنچی ایک جھگڑے کی۔ اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر حجرے میں پہنچ گئے۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ پہنچے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم قالوا لا تخف، تو گھبراہٹ محسوس کی ان سے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے مضبوط حکمرانی اور دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ جو مقام ہے اس پر اسرائیلیات میں یہودیوں نے خلاف پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا لیں، اور وہ جو کفریہ باتیں انہوں نے جوڑی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں 99 بیویاں تھیں، جو یہ آیا نا لہو تسعون و تسعون ناجتن، تو اپنے ایک فوجی کی بیوی انہیں اچھی لگ گئی۔ نعوذ باللہ، یہ کفریہ باتیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے آگے بھی نقل کر دیا ہے نہ سمجھی میں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔ ہم چونکہ مقامات کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان نشستوں میں، تو اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس فوجی کو مروا دیا اور اس کی بیوی کو حاصل کر لیا۔ نعوذ باللہ، یہ خلاصہ ہے جو اسرائیلی من گھڑت روایتیں ہیں یہودیوں کی۔ باقی اصل بات کیا ہے وہ انہی آیات کے اندر ہے۔ تو آپ تک خبر پہنچی ہے، یعنی یہ جو وحی کے ذریعے خبر آ رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام حکمرانی بڑی مضبوط تھی، دانائی بڑی کامل تھی، اور فیصلہ کن لہجہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ وفصل الخطاب، تہ کی بات بتا دیتے تھے، ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ سب ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ عطا تھی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری۔ محراب حجرے کو کہتے ہیں، اور صاحب مدارک نے فرمایا ہے کہ گھر کے سب سے اچھے کمرے کو محراب کہا جاتا ہے، یعنی مہمان خانہ، ڈرائنگ روم، بیٹھک جو کہہ دیں وہ مراد ہے۔ تو محراب سے یہ مسجد والی محراب مراد نہیں ہے۔ تو یہ کمرہ عبادت تھا، اور داؤد علیہ السلام کی یہ ترتیب تھی کہ کچھ دن وہ عوام کے لیے مقرر کرتے تھے اور کچھ دن عبادت کے لیے۔ تو یہ وہ دن تھے جس میں وہ عبادت فرماتے تھے۔ تو لہذا اس وجہ سے 2 آدمی تھے یا 2 گروہ تھے۔ جو خصمان ہے نا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے 2 فریق، یا تو وہ 2 آدمی تھے یا وہ 2 گروہ تھے، کچھ آدمی ادھر کے کچھ آدمی ادھر کے۔ کہ الخصم میں ایک ایک فرد بھی مراد ہے اور ایک ایک سے زائد بھی دونوں طرف کے مراد ہے۔ بالفرض اگر 2 ہی بندے تھے تو دیوار کیوں پھلانگی؟ اس لیے کہ جو عبادت کے دن ہوتے تھے ان میں کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی داؤد علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ پہنچ گئے وہاں، اذ دخلوا علی داود، جب وہ پہنچ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس، دیوار پھلانگ کے آئے، ففزع منہم، تو آپ کو ان سے، اب یہاں منہم آیا ہے، منہما نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 2 فرد نہیں ہیں،
دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں، تو ان سے کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ تو ملاقات کا دن بھی نہیں ہے، اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ وقت بھی رات کا تھا، تو اس وقت تو از خود اجازت نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ کہ یہ یہاں آ گئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، ایسا کیوں کیا ہے، کچھ گھبراہٹ محسوس کی، تو انہوں نے کہا قالو، قالا نہیں ہے، انہوں نے کہا لا تخف، کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ انسانی شکل میں لوگ تھے، لیکن اصلاً یہ فرشتے تھے۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، سو آپ ہمارے درمیان انصاف پہ مبنی فیصلہ فرما دیں، ولا تشتت، اور اس میں آپ جو ہے وہ تاخیر نہ کیجیے، اس کو لٹکائیے گا نہیں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں چلا دیں سیدھے راستے پر، ہمیں صحیح راستہ دکھا دیں، یعنی ایسا فیصلہ کر دیں کہ معاملہ حل ہو جائے۔ ان ھذا اخی، بلا شک یہ میرا بھائی ہے، یعنی سگے بھائی کی بات نہیں، یعنی ہم آپس میں قرابت دار ہیں، اس کے لیے بھی اخی استعمال ہو سکتا ہے۔ لہو 99، اس کے پاس 90 اور 9 ناجتن دمبیاں ہیں، وَلِيَا، اور میرے پاس ناجتن دمبی ہے، واحدتن ایک، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے۔ فقال اکفلنی ہا، تو یہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے، یہ جو ایک تیرے پاس ہے یہ بھی میرے حوالے کر، مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھے دبا لیتا ہے گفتگو میں، بات چیت میں، الخطاب، جو بات کرتا ہے اس میں ذرا روک ڈال کے مجھے دبا لیتا ہے، مالدار ہے۔ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں۔ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه، قال، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظلمك، یقیناً اس نے ظلم کیا ہے تیرے ساتھ، بسؤال ناجتک، مانگ کر تیری دمبی، الى نعاجه، ملانے کو اپنی دمبیوں کے ساتھ، یعنی تیری دمبی لے کے ادھر 100 پورے کر رہا ہے، تیرے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر جو شریک ہوتے ہیں، یعنی وراثت میں جو شرکا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ضرور وہ ان میں سے بعض پہ زیادتی کر جاتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ ان میں بہت تھوڑے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں میں بھی تھوڑے ہیں، یا ایمان لانے والے ہی تھوڑے ہیں، یا یہ مفہوم بھی ہے کہ ایمان کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن صحیح وراثت کی تقسیم کر دینے والے ایمان والوں میں بھی تھوڑے ہیں، حق مار جاتے ہیں، کمزوروں کا حق مار جاتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ماں باپ ہی بیٹیوں کا حق تلف کر دیتے ہیں، جیتے جی انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مَا هُمْ دونوں طرف ہو سکتا ہے نا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بھی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور یقین ہوا داؤد علیہ السلام کو کہ یہ تو مجھے تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ ظن ان یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ خیال ہوا، بڑا پختہ خیال ہو گیا۔ اب جب آپ نے یہ بات کر دی تو یہ بات سن کے وہ چلے گئے، تو داؤد علیہ السلام
پھر یہ اور پختہ سوچ ہو گئی کہ مجھ سے انہوں نے بات تو سن لی ہے لیکن فیصلہ ابھی نہیں کرایا اور چلے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے دیوار کودی اور چلے گئے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پھر یہ بات پختہ بات دل میں آئی کہ یہ تو مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مسائل سنے جائیں، جس وقت انہیں ضرورت ہو ایسا کوئی معاملہ تو اسی وقت سن لیا جائے۔ یہ جو اوقات کی اس طرح کی ترتیب ہے اس میں مجھے کچھ رد و بدل کرنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے، باقی قرآن تو کھل کر ہی بیان کر رہا ہے۔ جو مضمون میں بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، یا یہ بھی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ دونوں کی بات سننی چاہیے تب فیصلہ ہو، دونوں کو سامنے بٹھا کے بات سنی جائے اور پھر اس پہ پوری تحقیق کر کے پھر فیصلہ دیا جائے کہ واقعی یہ بات ہے۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، یہاں پہ سجدہ ہے۔ یہ قرآن شریف کا ترتیب کے اعتبار سے 10واں سجدہ ہے، سورت نمبر 38 ہے، اور اس سورت کا یعنی نزول کے اعتبار سے بھی 38 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے بھی 38 ہے۔ سجدہ کتنا ہے؟ 10واں۔ تو ایک سبق میں جتنی مرتبہ بھی اس مقام کو پڑھا جائے گا تو سجدہ ایک ہی کرنا ہے کہ یہ تو مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھ سے کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے یا میں ان معاملات میں جتنا متوجہ مجھے ہونا چاہیے میں اتنا شاید نہیں ہوں، اس لیے یہ مجھے سمجھایا گیا ہے۔ تو فاستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کی، وخر راکعا، اور جھک گئے، واناب، اور رجوع اللہ کیا کہ یا اللہ اگر کسی مقام پہ لوگوں کے فیصلے میں یا فریقین کے سننے میں مجھ سے کوئی وقتی طور پہ غیر ارادی طور پہ بھی کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اصل بات ہے، یعنی یہ احساس ہوا کہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر مجھے سمجھایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی مجھ سے ہو گئی ہوگی کہ یہ فرشتے آئے ہیں اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے، تو فوراً استغفار کی۔ بالکل ایسے سمجھے جس طرح محدثین کرام فرماتے ہیں حضور فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو امام المعصومین ہیں، تو آپ کیوں استغفر اللہ کہتے ہیں؟ تو اس پہ محدثین نے کئی باتیں لکھی ہیں، لیکن ایک بات بڑی جتنے بڑے مفسر ہیں انہوں نے لی ہے، کسی ایک بڑے نے کہی ہے اور باقیوں نے لی ہے، کہ دلائل سے انہوں نے بعض مقامات سے یہ مطلب بیان کیا، معنی نکالا کہ نبی علیہ السلام اس لیے استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے اور مجھے امام الانبیاء کی حیثیت سے آپ کی عبادت